السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 260 ایک ہی آیت میں کروں گی، آگے نیا ٹاپک ہے۔ یہ بھی کل کے سبق سے ریلیٹ سبق ہے، اسی قسم کا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، رَبِّ أَرِنِي، اے میرے رب دکھا مجھ کو، كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کہا کیا بھلا نہیں تو ایمان رکھتا۔ قَالَ بَلَىٰ، کہا کیوں نہیں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، فرمایا ٹھیک ہے، لے لو 4 پرندوں میں سے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر سدھا لو، مائل کر لو ان کو اپنی طرف۔ ثُمَّ اجْعَلْ، پھر رکھ دو، عَلَى كُلِّ جَبَلٍ، ہر پہاڑ پر، مِنْهُنَّ جُزْءًا، ان کے ٹکڑے۔ ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر بلاؤ ان کو، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جیسے شروع میں کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ ان کا نمرود بادشاہ کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو برائی اتنی بڑھ چکی تھی کہ خدا کا کانسیپٹ بس اتنا ہی رہ گیا تھا کہ وہ کائنات کو بنانے والا، باقی ہر چیز کے خدا انہوں نے خود سے بنائے ہوئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی دور میں پیدا ہوئے۔ ان کا باپ خود بت بناتا تھا اور بیچتا تھا۔ اس دور میں ظاہر ہے کئی کنفیوژن انسان کو ہوتی جب وہ خود رب کو پاتا ہے۔ انہوں نے ستارے کو دیکھا، کہا شاید یہ میرا رب ہے، ڈھونڈا اپنے رب کو، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج پہ غور کیا، لیکن ان سب سے مطمئن نہیں ہوئے اور بڑی خوبصورت باتیں کیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، بیمار ہوتا ہوں شفا دیتا ہے۔ یعنی یہ سارا کچھ لنک کیا کہ یہ سب کچھ کوئی کر رہا ہے نا میرے ساتھ۔ اسی میں ایک کنفیوژن یہ تھی کہ اللہ مردوں کو زندہ تو کرتا ہے پر کیسے، دیکھنا چاہ رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے دکھا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا تمہیں یقین نہیں؟ کہا یقین ہے، بس ایسے ہی دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، 4 پرندے لے لو کوئی بھی، پھر انہیں اپنے ساتھ سدھا لو، ساتھ اپنے مائل کر لو، اتنے عادی کہ جب تم آواز دو وہ آ جائیں۔ پھر ان کو ذبح کر کے پہاڑوں پر ان کے پیسز پھینک دو، پھر انہیں ان کی آواز سے بلاؤ جیسے تم بلاتے ہو، وہ پیسز جڑ کے تیرے سامنے پرندے بن کے آ جائیں گے دوڑتے ہوئے۔ ثم ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ جان لینا اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ایسا ہی سب کچھ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا اور بہت جیسے مزید اطمینان کی لہر دوڑی۔ اس لیے اللہ نے کہا جان لو میں عزیز ہوں، میں کنگ ہوں، میں غالب آنے والا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں زبردست ہوں، اور میں بہت بڑا پلانر ہوں۔ یہ پوری کائنات کی پلاننگ، کائنات کے ذرے ذرے کی پلاننگ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کو پلان کرتا ہوں ہر دن کے ساتھ۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ نئی شان میں ہوتا ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو معجزوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کا یقین ان کو ہوتا ہے اور پھر وہ ان آیات کا مطلب چینج کرتے ہیں۔ وہ ان کی عقل اس چیز کو مانتی نہیں کہ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ چیزیں، یہ جھگڑے دنیا میں ختم نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ انسان اللہ کے پاس نہ جائے گا۔ پھر اسی لیے اللہ نے قرآن میں بہت دفعہ فرمایا ثم إلی اللہ مرجعکم فینبئکم فیما کنتم فیہ تختلفون، وہ بتائے گا تم کو جو تم اختلاف کرتے تھے۔
یہاں کچھ بھی معنی پہنا لو میرے سیدھے سادے مفہوم کو، قرآن کو، اس کی آیات کو، یہ جھگڑے وہیں آ کے ختم ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا، پلاننگ کرنا اور سب کچھ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ قادر ہے، قدیر ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایمان بالغیب رکھیں۔ ایمان بالغیب پر ہمارا جتنا یقین ہوگا اتنی ہی سکون سے ہماری زندگی گزرے گی۔ جیسے ایک شخص جب فوت ہوا تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے فوت ہونے کے بعد مجھے جلا دینا اور میری راکھ مختلف جگہوں پہ، کچھ سمندر میں بہا دینا، کچھ جگہ جگہ پھینک دینا۔ اس کا خیال تھا کہ اللہ اس کو اس طرح زندہ نہیں کر سکے گا۔ وہ مرا تو اللہ نے اسے زندہ کر لیا اور کہا ایسا تم نے کیوں کیا؟ کہا یا اللہ تیرے ڈر سے، اور مجھے لگتا تھا کہ تو ایسے زندہ نہیں کر سکے گا، کیسے راکھ کو اکٹھا کرے گا؟ جبکہ اللہ نے لمحے میں اسے اٹھا کے دکھا دیا، اور وہ اللہ کے خوف سے ایسے اس نے کیا تھا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایسے کرے، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اللہ ہر حال میں کہیں بھی ہمارے جسم کے حصے پہنچ جائیں اور ہماری قبروں کے اوپر کتنے اور مردے دفن ہو جائیں، ذروں کو اللہ حکم دے گا تو وہ اپنی حالت میں آ جائیں گے۔ ہمیں ایمان بالغیب ہی اس پر پکا یقین ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے متقین کی صفات میں پہلے ہی صفحے پر کہا تھا الذین یؤمنون بالغیب، تو جو اللہ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس پر مکمل یقین اور دل کا اطمینان ہونا چاہیے۔ جو کچھ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بتایا، یہ سب کچھ ہوا اور صحیح ہوا اور ہو سکتا ہے۔ اللہ کر سکتے ہیں، اللہ عزیز الحکیم ہیں، قادر ہیں۔ اس لیے ہمارا کام یقین رکھنا ہے، تو اپنے یقین کو مضبوط کرتے رہنا، کسی کی باتوں سے یقین متزلزل نہیں کرنا، وگرنہ ایمان میں خرابی آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔